هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح مئات عامل کے النوع الاول۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 138 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 139، اور اب تک جو ہے میں آپ کو بتا چکا حروف جارہ کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، کہاں پر داخل ہوتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں، مختلف حروف جارہ کے مختلف استعمالات، پھر اس کے بعد قسم اور جواب قسم کے قواعد، اور ابھی جو ہمارا جو کرنٹ جو ابھی ہمارا موجودہ جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ ہے حاشا، خلا اور ادا کے بارے میں۔ میں آپ کو بتا چکا یہ حاشا، خلا، ادا یہ تینوں جو ہے وہ استثناء کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ہر ایک ان میں سے۔ پھر میں نے آپ کو حاشا کے ساتھ میں نے آپ کو عبارت کی ترکیب بھی کر دی، مثال میں آپ کو دے چکا، خلا کے ساتھ بھی، بس ادا کے ساتھ بھی میں آپ کو دیتا ہوں، تو اس کی تینوں مثالیں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ جاء فعل، جاءنی القوم ادا زیدن، ٹھیک ہے نا۔ یہ اسکرین کے اوپر عبارت آپ کو نظر آ گئی ہوگی۔ جاء فعل ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف، اور نی وہی نون وقایہ ہے، یا ضمیر ہے، لیکن میں کہہ دیتا ہوں یہ نی جو ہے وہ ضمیر ہے منصوب متصل آپ کہہ دیں۔ القوم اس کا جاء فعل کا فاعل، ٹھیک ہے، اور ادا جو ہے یہ حرف جر، اور زیدن مجرور، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر جاء فعل کا ظرف لغو، اور پھر جاء فعل اپنے فاعل مفعول اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری تیسری والی مثال بھی جو ہے وہ ادا والی بھی مثال وہ ہو گئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔